والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. محترم بھائیوں، شیخ محترم نے آج کا خطبہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے شروع کیا اور کہا لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کو اختیار کرو، کیونکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی کا ذریعہ یہی، سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ کے تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ شیخ نے کہا کہ سب سے بہترین وصیت جو اللہ رب العالمین نے پہلے لوگوں کو اور بعد کے لوگوں کو کی ہے وہ یہی ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ صحت اور تندرستی بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ صحت اور تندرستی کی اہمیت کو وہی جانتا ہے جو بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ہم صحت اور تندرستی کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب بیماری آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس وقت ہم یہ احساس کر پاتے ہیں کہ صحت کی کیا اہمیت ہے اور صحت کا کیا مقام ہے۔ اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سوچتا ہے کاش وہ پہلے دن واپس آ جس میں صحت مند تھا اور میں اسی طرح سے رہتا تو مجھے جو ہے یہ بہت خوشی ہوئی۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو مکمل اور تمام چیزوں کو شامل بنایا ہے۔ اسلام جو دین ہے وہ مکمل ہے، تمام چیزوں کو شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سے جو ہے بنایا ہے کہ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم جو ہے کسی بھی طرح کے ذہنی الجھن اور پریشانی اور جو ہے ٹینشن کے شکار نہیں ہوں گے۔ شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے اور قرآن پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہمیں سکون عطا کرتے ہیں، ہمیں اطمینان عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والوں سے الجھن اور پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قول شیخ محترم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو ٹینشن، پریشانی اور الجھن سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے بھائیوں کہ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ٹینشن اور پریشانی اور الجھن کے شکار نہیں ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں کہ نفسیاتی بیماریاں آج سماج اور معاشرے میں عام ہیں۔ کوئی پاگل بنا ہوا ادھر گھوم رہا ہے، کوئی مجنون بنا ہوا ادھر گھوم رہا ہے، کوئی اس طرف جو ہے الٹی پلٹی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی وہاں پہ جو ہے پاگل بنا کر رہا ہے۔ آج ذہنی الجھنیں جو ہے سماج اور معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں۔ کیوں یہ عام ہے؟ کیونکہ ہم میرے بھائیوں جو ہے اللہ رب العالمین سے دور ہیں، اور جب ہم کہیں ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ علاج وغیرہ کیا روحانی علاج اور جو نفسیاتی علاج جو ہوتا ہے، جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ قرآن کو، اللہ پر ایمان کو اور اسلام کو جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہاں اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں یہ ساری بیماریاں اور یہ ساری پریشانی اور سارے مسئلے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو اتنا مکمل اور اتنا جو ہے مناسب بنایا ہے کہ اگر ہم اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کریں تو ہمیں کوئی الجھن، ڈپریشن، کوئی پریشانی، کوئی اور جو ہے یہاں وہاں کی جو ہے باتیں، سوچ، فکر، یہ سب ہمیں انشاءاللہ نہیں آئیں گی اور ہم ان سے پریشان نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے انسان بے قرار رہتا ہے، بے چین رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کو چھوڑتے رہتا ہے۔ نماز اللہ رب العالمین نے کیوں تکرار کے ساتھ دن اور رات میں فرض کی ہے؟ کوئی اور عبادت اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 3-4 مرتبہ یا 5 مرتبہ فرض نہیں کیا ہے۔ صرف کیا اللہ رب العالمین نے فرض کیا دن اور رات میں؟ تکرار کے ساتھ۔ ابھی پڑھیے تھوڑی بات، پھر تھوڑی بات، پھر تھوڑی بات، پھر تھوڑی بات۔ کیوں اللہ رب العالمین نے صرف فرض کیا پر نماز کو؟ تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے جڑے رہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بنا رہے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین سے ہم تعلق کو بنائے رکھیں گے تو یاد رہے کہ
کہ اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہمارا ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے ٹینشن اور ہماری الجھن اور ہماری پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے نماز کو جو ہے ہم پر فرض کیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے رابطے میں رہیں، جڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے رابطے میں جو رہے گا اس کو پریشانی اور ٹینشن آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمیں جو پریشانی اور ٹینشنیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم ماشاء اللہ تبارک اللہ دیکھیں واٹس ایپ پہ ابھی 2 منٹ پہلے تھے، فیس بک پہ ابھی جو ہے ہم وہاں سے نکلے ہوئے ہیں، ٹویٹر انسٹاگرام پہ ریلس وغیرہ دیکھ رہے ہیں، شارٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا، ٹک ٹاک وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم کب ہم وہاں سے نکلے ہیں؟ ابھی نماز پڑھنے کے لیے جب ہم آئے ہیں تب ہم نے اس کو بند کیا۔ قرآن کو رمضان ہو گیا، رمضان کو جو ہے 1 سال ہو گیا ہے۔ رمضان گئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 6 مہینے تقریباً ہو گئے۔ ابھی رمضان آنے والا، رمضان میں انشاءاللہ پھر کھولیں گے قرآن کو، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ پریشانی اور الجھن ہمیں آئیں گی۔ ہم وقتی طور پہ ٹویٹر میں جو ہے یا جو ہے ٹک ٹاک میں یا جو ہے یوٹیوب میں یا جو ہے ریلس وغیرہ کے دیکھیں، انسٹاگرام وغیرہ میں ہم تھوڑا سکون حاصل کریں، تھوڑا سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے وہاں پہ بھی، لیکن وہ تھوڑا جب تک ہم دیکھ رہے تب تک ہمیں سکون ہے۔ اس کے بعد ایک ریسرچ جو ہے سامنے آیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ فون پر زیادہ رہتے ہیں ان کو برین کینسر ہوتا ہے۔ ان کو کیا ہوتا ہے؟ برین کینسر ہوتا ہے۔ جو آج کل جو ہے زیادہ جو موبائل وغیرہ پہ لگے رہتے ہیں ان کو دیکھیں، ان کے سر میں درد ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ اسی بیماری کی اللہ رب العالمین سب کو بچائے ابتدا ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم یہ موبائل وغیرہ جو ہے حسب ضرورت استعمال کریں۔ اگر زیادہ استعمال کریں گے تو اس کا ہمیں بہت نقصان ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ہے ہم کیا کیا چیزیں اس میں دیکھتے ہیں۔ اچھے چیزوں کے لیے بہت کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، ورنہ سارے لوگ جو موبائل اور یہ واٹس ایپ اور یہ اس طرح کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ سب جو ہے جو آج کل کی بے حیاں اور فجور اور فسق وغیرہ جو ہے عام ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کو جو ہے ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل وغیرہ کو ضرورت استعمال کریں اور قرآن سے جڑیں، نماز سے جڑیں۔ اس طرح سے شیخ مطلب نے کہا کہ اگر ہم دعا کرتے ہیں، اگر ہم دعا کرتے ہیں تو دعا بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ انسان جب پریشان ہوتا ہے، انسان جب جو ہے الجھن کا شکار ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو ایک ہتھیار دیا۔ وہ کیا ہے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں مجھ سے دعا کرو، جو مجھ سے دعا نہیں کرتا ہے وہ کیا ہے؟ مجھ سے پیٹ پھیرنے والا، مجھ سے دور بھاگنے والا ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہماری دعا قبول؟ وجہ ہے کیونکہ ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ خیر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ مل جائے، اللہ مجھے یہ مل جائے، اللہ یہ مجھے مل جائے، ہر کوئی چاہتا ہے نا، تو ہر کوئی یہ دعا کرتا ہے۔ لیکن دعا کے کچھ آداب ہیں، دعا کے کچھ شروط ہیں، دعا کے کچھ جو ہے طریقے ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے اگر تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ورنہ ہر کوئی چاہتا ہے اللہ مجھے بنگلہ دے دے، اللہ مجھے گاڑی دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے وہ دے دے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ لیکن دعا کو دعا کے آداب، طریقوں اور شروط کے ساتھ کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی، اس کی دعا رائے گا نہیں جائے گی۔ یا تو جو مانگ رہا ہے بندہ وہی مل جائے، یا تو جو پریشانی اس پر آنے والی ہے پریشانی ختم ہو جائے، یا تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعائیں کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں پریشانی آئے، ہمیں مصیبت آئے، ہم کسی الجھن کے شکار ہوں تو ہم کیا کریں بھائیوں؟ دعا مانگیں۔ دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین جو ہے بڑی بڑی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور ہمیں تو الحمدللہ چھوٹی موٹی جو الجھنیں آتی ہیں ان کی کیا اوقات ہے ہماری دعاؤں کے سامنے اگر ہم اللہ رب العالمین دعا کرنے لگ جائیں۔ اسی طرح سے استغفار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ یہ سب جب آیتیں، یہ سب جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں میرے بھائیوں تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتنا چاہ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کتنا محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے اور بالکل وہ ظلم کر کر کے جو ہے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی جتنی بھی برائیاں آپ نے کی ہے، جتنی برائیاں ہم نے کی ہے، کیا ہے اس کا علاج؟
اللہ رب العالمین سے ہم جو ہے میرے بھائیوں مایوس نہ ہوں، اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین سے ہم جو ہے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین ہمارے توبہ کو قبول فرمائیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے جو ہے پریشانیوں کو ختم کریں گے۔ اس طرح سے شیخ مکرم نے اور بہت ساری باتیں بتائیں اور کہا کہ نماز کو ہم اپنے زندگی میں خاص اہمیت دیں، کیونکہ جب پریشانی اور مصیبت میں پاس رسول کو لاحق ہوتی تھی، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی الجھن اور پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز قائم کرو اور نماز کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ پریشانی جب پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہی ہے، جب جو سید الخلق ہیں، جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، سید البشر ہیں، تمام اگلے اور پچھلے تمام جو ہے انسانوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ نماز قائم کرو اور مجھے نماز کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا علاج نماز میں ہے، اور ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو سگریٹ پیتے ہیں، نشے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ٹینشن دور کر رہا ہوں، اپنے ڈپریشن کو دور کر رہا ہوں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا علاج نماز ہے، اور ہماری پریشانی کا علاج سگریٹ، بیڑی اور تمباکو وغیرہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ ہم نے آج کل جو ہے الٹا کر دیا معاملے کو میرے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، نماز سے جڑنا ہے، دعائیں کرنی ہے، استغفار کرنی ہے۔ اسی طرح سے آج کل ٹینشن اور الجھنیں ہمیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے کے بارے میں جو برے برے ہم خیالات رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اور ہمیں ٹینشن آتے ہیں، یہ ایسا کر رہا ہے تو ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا ہے، یہ وہاں جا رہا ہے، یہ پہن رہا ہے، وہ یہ کھا رہا ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ خوش رہیں بھائی صاحب، ہم خوش رہیں، دوسرا کیا کر رہا ہے اللہ رب اس کو مزید عطا فرمائے۔ آج کل جو ٹینشن اور پریشانیاں ہمیں اور الجھنیں ہمیں لاحق ہو رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے لاحق ہو رہی ہیں کہ وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کسی کے بارے میں کچھ غلط سوچیں گے تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا موقع کب ملے گا؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ پچھلا جو خطبہ حرم مکی میں ہوا تھا وہ اسی بارے میں ہوا تھا کہ ہم اپنے عیب کو دیکھیں، دوسروں کے عیب کے بارے میں ہم نہ دیکھیں، کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے عیب کے بارے میں پوچھے گا، ہم سے دوسروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ایسا پوچھیں گے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، ہم سے نہیں پوچھیں گے وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے خود پوچھ لیں گے۔ تو ہمیں اپنے عیب کو دیکھنا ہے، جب ہم اپنے عیب کو دیکھیں گے تو ہمارا ٹینشن اور ہماری پریشانی جو ہے ختم ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر ہمیں دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزارنی ہے تو ہمیں یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ آج کل ہم ٹینشن اور پریشانی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آج کل جب ہم اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا ہے تو ہم سامنے والوں کو سمجھتے ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے دیا، ہم کسی پوسٹ اور مرتبے میں ہو گئے تو ہم سامنے والوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ تیری کیا اوقات ہے میرے سامنے، یہ تیری کیا اوقات ہے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم سب ضعیف ہیں۔ جب ہم اپنے سامنے والے کو نہیں دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمارے ذہن میں بھی ٹینشن پریشانی ڈال دیں گے تاکہ تمہاری جو حیثیت اور رتبہ تو اس کا تمہیں اندازہ ہو جائے کہ کیا رتبہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا تم نے غلط استعمال کر کے تم نے اس کو اپنے لیے وبال کیسے بنا لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیریں اور غریبوں کو ہم کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ جو ہے اچھا تعلق کریں۔ اقبال بھائی، غریبوں کو کھانا کھلانے کا اس میں وہ دیا جائے۔ تو میرے بھائی، اگر ہمیں چاہیے کہ ہم سکون اور اطمینان میں رہیں تو ہم اپنے سے چھوٹے لوگوں کا ہم خیال کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں سکون اور اطمینان عطا کریں گے۔ اسی طرح سے آج کل جب ہمیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اب تو ہم برباد ہو گئے، کہتے ہیں پریشانی تھوڑی سی آئی اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اب برباد ہو گئے، اب کوئی راستہ ہی نہیں نکل سکتا ہے، اب ہم پریشان ہی رہیں گے، اب ہم کبھی جو ہے اس پریشانی سے نہیں نکل پائیں گے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب ہمیں تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اب تو گئے۔ نہیں میرے بھائی، ہمیں اب اس طرح سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے ہمیں؟ یہ پریشانی کے دن، اور ہم یہ جب غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ پریشانی کے جو دن ہیں وہ تھوڑے دن کے لیے آتے ہیں۔ باقی اللہ رب العالمین یقیناً ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے رحمتیں اور جو ہے انعام اور عنایتیں اللہ رب العالمین پر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر زیادہ ہوتی ہیں اور پریشانیاں اور آزمائشیں جو آتی ہیں وہ بہت کم آتی ہیں۔ جیسے سال میں جو ہے 12 مہینے ہوتے ہیں تو سال کے 12 مہینے الحمدللہ ہم آرام سے رہتے ہیں،
ایک کہیں ہمیں کوئی مصیبت اور پریشانی آئی تو ہم کیا کہتے ہیں اب تو ہم گئے نہیں، بلکہ ہم اللہ رب پر بھروسہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پریشانی دی ہے تو کسی ہمارے غلطی کی وجہ سے ہمیں دی ہے، یا ہمیں کوئی اللہ رب العالمین سبق دینا چاہتے ہیں، یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم تفاعل مطلب جو ہے نیک فعل ہم رکھیں، مطلب کیا ہے کہ پریشانی آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، پریشانی آتی ہی ہے ختم ہونے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہم جانتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہم جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم جانتے ہیں، کتنی پریشانی آئی ان کو۔ مطلب کیا ہے کہ جب ہم پر پریشانی آئے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہم ہوں گے تو گویا ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تفاعل سے کام لیں، ہم نیک فعل رکھیں کہ یہ پریشانی آئی ہے ختم ہو جائے گی، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے شیخ نے پھر جب دوسرا خطبہ ختم کیا، دوسرا خطبہ شروع کیا تو کہا کہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پیاری پیاری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سکھایا ہے تاکہ ہم ان کا اہتمام کریں۔ ان پیاری پیاری دعاؤں کا شیخ نے تذکرہ کیا اور کہا کہ ان میں سے جو بھی ہمیں یاد ہو ان کو ہم پڑھتے رہیں، جو نہیں یاد ان کو ہم یاد کر لیں اور ہم جو ہے ان دعاؤں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ یقیناً ہماری زندگی میں برکت آئے گی، ہماری زندگی میں جو ہے حوصلہ آئے گا اور ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور نیک مطلب لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم اس کے بعد بہت ساری دعائیں کی اور دعاؤں کو کرتے ہوئے شیخ محترم نے جو ہے بارش کی بھی دعا کی اور شیخ محترم نے جو ہے ہاتھ اٹھائے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک کی سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرتے تھے ویسے ہمیں کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رکتے تھے وہاں پہ رک جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرف سے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، وہ بدعت شمار ہوگی اور بدعت گمراہی، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے کر جانے والے۔ اس کے بعد دو جو ہے میرے بھائیو ہدایتیں ہیں جو بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے، جب جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں تو پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں سے متعلق جو ہے ہدایتیں ہیں۔ ہم جب میرے بھائیوں جمعہ کے دن جلدی آئیں تو ہم سامنے جہاں ہمیں جگہ ملے سب سے آگے وہاں پہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے اندروں کو پھیلاتے ہوئے ہم جا کے امام صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، نہیں، جہاں پہ جو ہے جگہ ہمیں ملے سب سے جو ہے نزدیک میں سب سے آگے وہاں پہ ہم جا کر کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ جو ہے ہم جان لیں کہ قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو امام سے زیادہ قریب ہوگا جمعہ کے دن خطبے کے دوران وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ تو ہم دور بیٹھیں گے، مطلب کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ دور ہی رکھ کے رہیں گے، لیکن نہیں، تب جب ہم جمعہ کے دن آئیں تو ہم کوشش کریں کہ آگے بیٹھیں، اور ہم جمعہ کے دن جب خطبے کے دوران آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہم جان لیں کہ خطبے کے دوران بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ خطبے کے دوران بات کرنا جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ گناہ ہم ہم بات کرتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں، اس کو ہم ذرا دیکھ لیں اور ہم اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تم مسجد میں جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھو اور اسے کہو چپ جاؤ، یہ اچھا کام ہے نا؟ کوئی بات کر رہا ہے کہ نہیں، مسجد میں امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، کوئی بات کر رہا ہے، میں جیسے آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بات کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ چپ جاؤ یار، بات مت کرو، یہ اچھا کام ہے نا؟ وہ اچھا کام ہے، لیکن خطبے کے درمیان اسے کہنا یہ غلط کام ہے، یہ برائی کا کام ہے۔ جب کوئی شخص اچھا کام کرا وہ بھی گناہ ہے تو ہم جب آ کر کے اور کیا حال ہے بھائی، کیسے ہو، کہاں تھے، دکھے نہیں، سارے ہفتے آپ اس کے گھر پہ نہیں جا سکے، یہاں وہاں نہیں مل سکے، جب مسجد میں آیا تبھی حال چال پوچھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم خطبے کے دوران بات کریں۔ یہ دونوں جو ہے تنبیہات تھی کہ ہم جب مسجد میں آئیں جمعہ کے دن تو آگے جا کر کے بیٹھیں اور پیچھے ہم بیٹھ کے بات وغیرہ نہ کریں، یا ہم کہیں بیٹھے رہیں سامنے بیٹھ کے بات کرنا اجازت نہیں ہے کہ ہم سامنے بیٹھ کے بات کریں، نہیں، کہیں بھی بات نہیں کرنا پورے دوران۔ جب ہم خطبے سے یعنی جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں، ہمیں اجازت ہے، لیکن ہم یہیں پہ بیٹھ کے جو ہے بات کریں اور امام خطبہ دے رہا ہوں تو یہ میرے بھائیوں بہت بری بات ہے اور بہت گناہ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو توفیق دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، ان لوگوں میں عام کریں۔ قل قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سارے لوگ لے لیں گے بھائیوں، اس کے بعد نکلیں۔